آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے. اچھا اللہ کے فرامین ہو یا میرے آقا کریم کے، اس میں تو مفہوم و معنی کے سمندر معذر ہوتے ہیں نا. اس میں ایک مفہوم تو آقا کریم نے خود متعین کر دیا، فرمایا مسلمان ایک جسم کی مانند ہے. جس طرح جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو، سارا جسم اس تکلیف میں شریک ہوتا ہے. چوٹ انگلی کو لگے، آنسو آنکھوں سے بہتے ہیں. چوٹ انگلی کو لگے، سسکیاں ہچکیاں وہ ہمارے منہ سے ہونٹوں سے ادا ہوتی ہیں. چوٹ انگلی کو لگے لیکن تکلیف سے ہم ایڑیاں رگڑتے ہیں. تو اس طرح مسلمان ایک جسم کی مانند ہے. ایک مسلمان کو تکلیف پہنچے، سارا عالم اسلام اس تکلیف میں شریک ہونا چاہیے. لیکن اس کا ایک اور مطلب بھی ہے. آپ نے اگر کوئی کام کرنا ہو تو ظاہر ہے سارے جسم کو یکجہتی کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. ایک قلم ہاتھ میں ہو، دوسرے ہاتھ میں کاغذ ہو، آنکھوں سے دیکھیں گے، ذہن سے سوچیں گے، آپ کی ٹانگیں آپ کو پرسکون بیٹھنے پر آمادہ کریں گی، تبھی آپ لکھ سکیں گے. تو کوئی بھی کام تبھی کر سکتے ہیں جب جسم یکجہتی کا مظاہرہ کرے، کوئی اکٹھا ہو. میرے آقا کریم نے فرمایا مسلمان ایک جسم کی مانند ہے. یاد رکھو جب بھی تم کوئی بڑا کام کرنا چاہو گے تو تمہیں ایک جسم کی طرح متحد ہونا پڑے گا. اور اس حدیث کا ایک اور مطلب بھی نکلتا ہے، یارو مسلمان ایک جسم کی مانند ہے. ذرا سوچو کیا یہ ممکن ہے کوئی شخص میرے اس ہاتھ کا دوست ہو اور اس ہاتھ کا دشمن ہو؟ کیا یہ ممکن ہے کوئی میرے سر کا دوست ہو اور سینے کا دشمن ہو؟ نہیں. جسم ایک اکائی ہے، یا کوئی دوست ہوگا یا کوئی دشمن ہوگا. بس دوست اور دشمن کو پہچاننے کی ضرورت ہے. میرے آقا کریم نے بھی فرمایا مسلمان ایک جسم کی مانند ہے. اے مسلمانوں اگر تم جسم کی طرح متحد ہوگے تو تمہارا دشمن بھی ایک، تمہارا دوست بھی ایک. یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی افغانستان کا دوست ہو اور ایران کا دشمن ہو؟ کیسے ممکن ہے کوئی پاکستان کا دوست ہو اور ترکی کا دشمن ہو؟ کیسے ممکن ہے کوئی حجاز کا دوست ہو اور لبنان کا دشمن ہو؟ نہیں. اے مسلمانوں تمہارے دشمن تمہارے دوست ایک ہیں، صرف پہچاننے کی تمہیں ضرورت ہے. اس لیے آج یہ موقع آیا ہے جب ہم قرآن کی عظمت کی بات کرتے ہیں تو وہ قرآن کو جلانے والے وہ سازش کر رہے ہیں. دیکھیے مجھ سے ایک آدمی نے کہا، صحافی نے پوچھا کہ جناب پاکستان میں بھی تو قرآن جلانے کے واقعات ہو جاتے ہیں، تو اس پر تو آپ اتنا ہنگامہ نہیں مچاتے، اس پہ شور نہیں مچاتے. میں نے کہا یہاں پہ کوئی قرآن کو نظر آتش کرتا ہے، بے شک وہ غلط کرتا ہے، لیکن وہ توہین کی نیت سے نہیں کرتا، وہ تو غلط فہمی کی وجہ سے کرتا ہے. اس پر بھی ہم بے حرمتی کا فتویٰ لگا کے اس کے خلاف بھی احتجاج کرتے ہیں. لیکن سویڈن کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ دراصل اسلام دشمنی کی وجہ سے ہو رہا ہے. وہ عدالتوں سے وہ منظوریاں لے کے آتے ہیں، جناب ہمیں تحفظ فراہم کیا جائے. ہم قرآن کو نظر آتش کرنا چاہتے ہیں، اس کو تحفظ دیا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ دنیا کے امن کو تباہ کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان مسلمانوں پر وہ دہشت گردی کا لیبل لگانا چاہتے ہیں. اب یہ ہمارا کام ہے، یہ جم غفیر ہے، لیکن انہوں نے ہاتھوں میں پتھر نہیں اٹھائے ہوئے، انہوں نے ہتھیار نہیں اٹھائے ہوئے، یہ گولیاں نہیں برساتے، یہ خون کی زبان میں بات نہیں کرتے، یہ محبت کے دعوے دار ہیں. یہ کہتے ہیں ہمارا ساری دنیا کے لیے پیغام محبت ہے. تو پھر ہمارے طرف تم نفرتوں کی بوچھاڑ کیوں کرتے ہو؟ اللہ مکرم یہ عظیم تو اب ہمیں یہ پیغام دینا ہے کہ ہم ان تخریب کاروں اور دہشت گردوں کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ جو اسلام ہے وہ بے شک امن و سلامتی کا مذہب ہے، لیکن امن و سلامتی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی بزدل ہو جائے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہر محاذ پر وہ شکست تسلیم کر لے. نہیں، ہم سر کٹانا بھی جانتے ہیں اور سر کاٹنا بھی جانتے ہیں. مولا ہم تیری راہ میں نکلے ہیں، تیری مدد چاہیے مولا، تیرا کرم چاہیے، تیری رحمتیں چاہیے، تیری طرف سے رہنمائی چاہیے. مولا ہم کچھ نہیں ہیں، لیکن اگر تیری مدد شامل حال ہوگی تو ہم سب کچھ ہیں اور دنیا کو ہم نکیل ڈالنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.